باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اولئک هم المفلحون۔ قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں آیت نمبر 104 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان تمام نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، یہ بہترین امت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 29 صفحہ نمبر 521 حدیث نمبر 2171، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 حدیث نمبر 345۔ قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کو حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے پہلے ایمان ہونا شرط ہے۔ یہاں پہ پہلے نیک باتوں کو حکم دیا، نیک باتوں کو حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پہلے یہاں پر ذکر کیا اہمیت بتلانے کے لیے کہ اچھے کام کرنے کو حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، یہ ایمان والا ہی کرے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 آدمی اور ہوں گے۔ ان کے علاوہ میرے مالک کی 3 مٹھیاں ہوں گی جو حشر کے میدان میں سے بھر کر جنت میں ڈال دی جائیں گی۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 حدیث نمبر 301، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 650 حدیث نمبر 4283۔ اللہ نے وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں گے، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 آدمی اور ہوں گے۔ مطلب 1000 آدمی جو بغیر حساب کتاب کے ہے، وہ 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اس کے صدقے تو پھر 1000 کے صدقے تو پھر میں اور 70,000 چلے جائیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ سب فیل، کمپیوٹر، کیلکولیٹر، دماغ، حساب کتاب، سائنس، میتھس سب فیل ہو گیا، نہیں کوئی کام آئے گا یہاں پہ اب۔ اس کے علاوہ میرے مالک کی 3 مٹھیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے اٹھاتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اسے، چلو، ایسے اٹھائیں گے 3 بار میدان حشر میں سے آدمیوں کو اور اٹھا کے ڈال دیں گے جنت میں۔ تو 3 بار اللہ اسے اٹھائے گا، وہ تو ساری دنیا آ جائے گا۔ بتانے کے لیے یہ بہترین امت ہے، اہمیت بتلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن درگزر بھی کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے۔ مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مجھے میرے رب نے 70,000 آدمیوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، حضور کچھ اور زیادہ طلب کرتے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور اور برکت کی دعا کرتے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پھر دعا کی تو ہر شخص کے ساتھ 70,000 کا وعدہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مانگتے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگا تو مجھے اتنی زیادتی اور ملی، اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا کہ اس طرح جب اللہ سمیٹے گا تو خدا ہی جانتا ہے کس قدر مخلوق اس میں آئیں گی۔ راوی حدیث جو حدیث روایت کرنے والے ہیں نہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 3 مرتبہ اسے اٹھا کے اللہ ڈالے گا میدان حشر میں سے امت محمدیہ کو جنت میں، تو اس مٹھی میں جو اٹھائے گا تو نہ جانے کتنے آ جائیں گے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 13 سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی تفسیر میں ہے یہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کسی نبی کے ساتھ ایک شخص مومن ہوگا، مطلب کسی نبی کا امتی ایک ہی، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے 2 امتی ہے میدان حشر میں، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ زیادہ، کسی کے ساتھ اس سے کم، کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا، کس سے؟ پیغمبروں سے، نبیوں سے، تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کر دی تھی؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں کر دی تھی۔ تب ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا ان نبیوں نے تم کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ لوگ اس سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کوئی نبی بھی نہیں آیا ہمارے پاس۔ تب اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا، تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے کہ امت محمدی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں نبی نے اپنی امت کو تبلیغ کر دی تھی؟ یہ عرض کریں گے جی ہاں کر دیا تھا۔ ان سے سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کر دی تھی اور ہم نے اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے کی تصدیق کر لی تھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 13 صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر 562۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 650 حدیث نمبر 4281۔ انبیاء علیہ السلام وہاں ایک نبی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3، کسی کے 4، کسی کے 5، کسی کے 1 بھی نہیں۔ ایسی حالت میں میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ پوچھے گا تبلیغ کیا نہیں تھا؟ اس کے ساتھ 1 2 ہے، تمہارے ساتھ کیا بھی نہیں کہ تبلیغ کیا تھا؟ نہیں، کہیں گے کیا تھا۔ گواہ کون ہے؟ تو امت محمد، یہ اس امت کا نام لیں گے تو کہیں گے، پوچھے گا امتیوں کو بلا کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو بلا کے پوچھے گا تجھے کیسے پتہ چلا ان نبیوں نے تبلیغ کیا تھا؟ نہیں، تو کہیں گے کہ میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ سب نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کیا ہے اور ہم لوگوں نے اس پر ایمان لایا تھا، اور وہ ان کی قوم اس کو جھٹلائے گی، کوئی ہمارے پاس نبی نہیں آیا ہے۔ یہ امت محمدیہ گواہی دیں گی کہ انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی ہسٹری ہے، اور بھی ہونے والا ہے، یہ چونکہ مستقبل کے خبر ہے نہیں، قیامت کے دن میدان حشر کا، انشاءاللہ اس کو کل بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام،
तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबका यौम तबअसु इबादक। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबका यौम तबअसु इबादक। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबका यौम तबअसु इबादक। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।